معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس بابرکت مہینے کے اندر تاجدار ختم نبوت، ختم الرسول، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں نے عرض کیا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی سیرت طیبہ کا ایک عظیم پہلو، ایک عظیم موضوع، ایک عظیم حصہ وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عظیم پہلو بھی ہے، اسلام کی بنیاد بھی ہے، اسلام کا اہم بنیادی عقیدہ بھی ہے۔ ایک تو اس عقیدے کو، ختم نبوت کے عقیدے کو اس مناسبت سے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کی سیرت میں چونکہ ختم نبوت والا عقیدہ چونکہ بنیادی ہے، تو اس کو بیان کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ اور دوسری مناسبت اس موضوع کو بیان کرنے کی یہ ہے کہ اسی ستمبر کے مہینے میں 7 تاریخ کو سن 1974 کو آپ کے ملک پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک متفقہ فیصلہ ہوا مرزائیوں اور قادیانیوں کے کافر ہونے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جو منکرین ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، کوئی مرزائی ہو، کوئی لاہوری گروپ ہو، جی کسی بھی سلسلے سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے تو آپ کی قومی اسمبلی نے یہ متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کو کسی بھی طریقے سے نبی تسلیم کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس مناسبت سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے 7 ستمبر کا دن، ایک ہے 6 ستمبر کا دن۔ 6 ستمبر کا دن بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک اہمیت کا حامل ہے، ایک تاریخی دن کی حیثیت رکھتا ہے، اور 7 ستمبر بھی پاکستان کی تاریخ میں، امت مسلمہ کی تاریخ میں، تمام اہل اسلام کے ہاں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ذرا تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کے اندر دشمن نے اس ملک کو لاوارث سمجھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں میں عرض کرتا چلوں، ایک ہوتی ہے جغرافیائی سرحد اور ایک ہوتی ہے نظریاتی سرحد۔ تو 6 ستمبر سن 1965 کو آپ کے اس اسلامی ملک جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چند نوجوان، افواج پاکستان کے نوجوان، سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، اور وہ دشمن جو صبح کے وقت 1965 کو 6 ستمبر کو اپنے مقابل کو غافل سمجھ کر لاہور کی سرزمین سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسلام کے وہ شہدائی، وہ فدائی جن کے دلوں میں جہاد کا جذبہ، شہادت کا جذبہ جوش مار رہا تھا، ایمانی جوش سے ان چند مٹھی بھر نوجوانوں نے، اور آپ اگر تاریخ پڑھیں تو انڈیا کی، بھارت کی فوج کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کے اسلحے جو ہے ان کے مقابلے میں ان کا اسلحہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھارت جو ان کو بے یار و مددگار، بے آسرا، بے سہارا سمجھ کے حملہ آور ہوا تھا، اسی طرح اس کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی اور اس کو منہ توڑ جواب ملا۔ تو جغرافیائی سرحد کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اسلام کے نظریے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جغرافیے کی سرحد کی حفاظت کے لیے یہ ملک، یہ ملت، یہ وطن اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہ مسلم ملک ہے،
تو اس سرحد کی حفاظت کے لیے صرف افواج پاکستان نہیں بلکہ قوم کے تمام لوگ، بچے بوڑھے جوان، ان کی زبانوں پر ترانے عام تھے، نغمے عام تھے، اور دشمن کے خلاف وہ صف آرا ہو گئے اور سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ پوری قوم، خاص طور پہ افواج پاکستان کی محنت نے، ان کی کوشش نے، ان کے جذبے نے اور ان کی قربانی نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ 1965 6 ستمبر۔ پھر آئیے اسلام کی نظریاتی سرحد کی حفاظت کے لیے جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے، اسلام کے ایک عظیم نظریے، اسلام کے ایک عظیم عقیدے، ختم نبوت پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ اور 7 ستمبر 1974 کو ہوتا ہے، اور دشمن جو ختم نبوت پر ڈاکہ زن تھا، ختم نبوت کے عقیدے کو، اس اسلام کے بنیادی نظریے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ اب 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہوا، اس کا مختصر پس منظر آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، کیونکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کو اپنی اسلامی ملک کی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے اور اپنے اسلام کی تاریخی واقعات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور یہ 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہوا ایسے نہیں ہو گیا، اس کا ایک پیچھے پس منظر ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ پیچھے چلے جاتے ہیں 1935 کے اندر بہاولپور ریاست، جو اس وقت پاکستان کا حصہ نہیں تھی، پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، ایک الگ ریاست تھی۔ جب پاکستان کو وجود ملا تو وہ ریاست بھی ملک پاکستان کے ساتھ شامل کر دی گئی، ملک پاکستان کا حصہ بنا دی گئی۔ ریاست بہاولپور کی عدالت میں ایک قادیانی کا فیصلہ ہونا تھا کہ اس قادیانی جس نے ایک عائشہ نامی خاتون سے نکاح کیا، بعد میں مرتد ہو گیا، قادیانی مرزئی ہو گیا۔ اب اس عورت نے عدالت میں کیس کر دیا کہ میری اس سے جان چھڑوائی جائے۔ اب اس عدالت کے اندر جج کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، مرزائیت قادیانیت کے کفر کو آشکار کرنے کے لیے دلائل پیش کیے گئے، اور ان دلائل کو پیش کرنے والے کون تھے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یاد رکھیے گا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں سخت علیل تھے، سخت بیمار تھے، بستر مرگ پہ تھے۔ حضرت کو جب اطلاع ملی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے تحفظ کے لیے عدالت میں مجھے جانا چاہیے، میرا جانا وہاں ضروری ہے، حضرت نے ارادہ کیا کہ میں وہاں جاؤں گا۔ آپ کے رفقاء نے عرض کیا کہ حضرت طبیعت ناساز ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں ہر میدان میں موجود ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت وہاں پہنچے، ان مرزائیوں کے باتوں کا مدلل جواب دیا، اور اس وقت کا جو جج تھا وہ دلائل سن کے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ مرزائیت قادیانیت کا دین اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، فیصلہ مسلمان کے حق میں ہو گیا۔ تو یہ قادیانیوں کے فیصلے کی ایک سمجھ لیں، قادیانیت کے تابوت میں پہلا کیل تھا جو بہاولپور ریاست کی عدالت کے اندر ٹھونکا گیا۔ پھر بعد میں 1974 کے اندر مئی کے مہینے میں نشتر کالج میڈیکل کالج کے چند طلباء ملتان سے پشاور کا ایک سیاحتی سفر کرنے جاتے ہیں، اور راستے میں ایک اسٹیشن آتا ہے ٹرین کا، چناب نگر، اس کا پرانا نام ربوہ ہے۔ ربوہ کے اندر، چناب نگر کے اندر جب وہ ٹرین پہنچی، اسٹیشن پہ گاڑی رکتی ہے، وہاں قادیانی مرزائیوں نے مرزا قادیانی کا لکھا ہوا ایک لٹریچر جو خرافات پر مشتمل تھا، خرافات پر مبنی تھا، وہ لٹریچر انہوں نے تقسیم کیا، ان طلباء کو بھی ملا۔ جب ان طلباء نے اس لٹریچر کو پڑھا تو وہ مشتعل ہو گئے، انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اب ان کو ناگوار گزرا جب یہ طلباء اپنا سفر پورا کر کے پشاور سے 29 مئی کو واپس آئے، ان قادیانیوں نے تانے بانے، ساری سازشیں ان پر حملہ آور ہونے کی، ان کو نقصان پہنچانے کی پہلے ہی تیار کر رکھی تھی، اور جتنے اسٹیشن ماسٹر تھے قریب کے، وہ سب بھی قادیانی جو ہے نواز تھے یا قادیانی ہی تھے، مرزائی ہی تھے۔ وہ سب ان کو اطلاع دیتے رہے کہ گاڑی اب یہاں پہنچ چکی ہے،
انہوں نے منظم سازش کے تحت جب گاڑی وہاں پہنچی تو انہوں نے ان طلباء پر حملہ کر دیا، ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، چھریوں سے، کلاڑیوں سے ان کو شدید زخمی کیا۔ اب یہ تاریخ، یہ واقعہ، یہ حادثہ پورے ملک پاکستان میں ایک تحریکی شکل اختیار کر گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 9 جون 1974 کو لاہور کے اندر اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگرانی میں تمام مسلک کے علماء بیٹھے اور انہوں نے اس بات پر مشورہ کیا اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جب تک مرزائیوں کو ملت اسلام سے ہم خارج نہ کر دیں، آئینی طور پہ ان کا جو حیثیت ہے وہ واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم دم نہیں لیں گے۔ چنانچہ وہ تحریک چلی، پھر جو ہے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ قومی اسمبلی کے اندر سب نے متفقہ طور پہ اس بات کو تسلیم کیا کہ قادیانیوں، مرزائیوں کا دینی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ ایسا نہیں ہو گیا کہ بیٹھے بیٹھے سب مسلمانوں نے ایسے ہی فیصلہ کر دیا ہو یک طرفہ، بلکہ 13 دن تک قومی اسمبلی میں دونوں فریقوں کو، دونوں مدعیوں کو بلایا گیا، سب کے دلائل سنے گئے، بات چیت گئی، بحث و مباحثہ ہوا، دلائل پر جرا کی گئی، اور سب نے جو ہے باتیں سنی۔ اور امت مسلمہ کی اس وقت جو نمائندگی کرنے والے تھے قومی اسمبلی کے اندر، وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس وقت جو جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے والد تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع قومی اسمبلی میں جو کرنے والا ہے، دیگر علماء بھی شامل تھے، دیگر مسالک کے علماء بھی شامل تھے، لیکن سر فہرست جو جھنڈا اٹھانے والا تھا وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے ہی مرزا ناصر، جو اس وقت مرزائیوں کا جو ہے ان کے بقول ان کا خلیفہ تھا، مرزا ناصر، وہاں پر اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، وہ ذلیل ہو کے قومی اسمبلی سے نکلا، اور قومی اسمبلی کے جو افراد تھے انہوں نے متفقہ طور پہ جب ووٹنگ ہوئی تو ایک ووٹ بھی قادیانیوں کے حق میں نہیں تھا۔ اس طرح سینٹ کے اجلاس میں ایک ووٹ بھی قادیانیوں کے حق میں نہیں تھا۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو 4:35 پر جو ہے یہ اعلان نشر ہوا ریڈیو پاکستان پہ کہ قادیانیوں، مرزائیوں کو ملت اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ان کے نظریات دیکھتے ہوئے، ان کے عقائد دیکھتے ہوئے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا دروازہ بند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری کا دروازہ بند ہے۔ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنا دین آپ کے ذریعے مکمل کر دیا ہے۔ اب نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے، نہ شریعت کی ضرورت ہے، نہ نئی کتاب کی شریعت ہے ضرورت ہے، نہ ہی کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات اس عقیدے کو واضح طور پہ بیان کرتی ہیں، جن کو اگر بیان کریں تو بہت وقت درکار ہے، جن کی تشریح کریں، تفسیر کریں، واضح کر کے ان کو بیان کیا جائے۔ تو قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح 210 سے زائد احادیث طیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت کے لوگوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آنے والے فتنوں سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، متنبع کر رہا ہوں۔ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے دجال کذاب پیدا ہونے والے ہیں جن میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے۔ اللہ نے میرے پر نبوت کو مکمل کر دیا ہے، میرے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یوں اشارہ کر کے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت
ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. جس طرح ان دو انگلیوں میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اس طرح قیامت اور میرے میں کوئی نیا نبی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمیں سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. اور اسی سلسلے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں مختلف موقعوں پہ محافل قائم کی جاتی ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے اس بنیادی عقیدے کو سمجھے، اس کی اہمیت کتنی ہے. اس کی اہمیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کتنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے فوراً بعد آپ اندازہ لگائیے اس عقیدے کی اسلام کی اندر کتنی اہمیت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دنیا سے رحلت ہوئی، بلکہ آپ کے آخری ایام میں ایک شخص مسیلمہ کذاب، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام ہے اور آخری ایام میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں. تو اس کی سرکوبی کے لیے، اس کے قلعہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، کہ جو ابھی شہر سے باہر نکلا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہو گئی اور ان کو رکنا پڑا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے ان کو روانہ کیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں یہ لشکر گیا. انہوں نے جنگ لڑی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کی خاطر غور کیجیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی تحفظ کی خاطر 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے. 1200 صحابہ. اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ ان 1200 میں سے جو 700 صحابہ تھے وہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے. یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں حفاظ کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ اب حفاظ شہید ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ایک نسخے کی شکل میں لکھ کے محفوظ کر لیا جائے تاکہ قرآن والی نعمت سے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو اس عقیدے کی ہمیں سے سمجھ آتی ہے. آپ یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جتنے بھی جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیا ہے، ان جنگوں میں مجموعی طور پہ جو جام شہادت نوش کرنے والے صحابہ ہیں ان کی تعداد ہے 259 یا 260. لیکن اسی ایک میدان میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی باری آتی ہے تو کتنے صحابہ شہید ہو رہے ہیں؟ 1200 صحابہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اور ان 1200 میں سے 700 صحابہ وہ ہیں جو قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والا عقیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والا نظریہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے تن من دھن سب کچھ تو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا.